ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ آنے والے وقت میں جنگیں پانی کی وجہ سے ہوں گی۔ آج ہم اس پیشن گوئی کو سچ ثابت ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ سندھ طاس معاہدہ 6 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک بر صغیر میں امن کی علامت رہنے والا یہ معاہدہ آج شدید بحران کا شکار ہے۔ یہ صرف پانی کی تقسیم کا مسئلہ نہیں بلکہ 240 ملین انسانوں کی بقا کا سوال ہے۔ اپریل 2025 میں پہلگام واقعے کے بعد جس میں 26 سیاح ہلاک ہوئے تھے، بھارت نے یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کیا۔ بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزامات عائد کیے۔ پاکستان نے ان تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ اب اعداد و شمار کی زبان میں اس بحران کو سمجھتے ہیں۔ سندھ طاس معاہدہ 1960 میں عالمی بینک کی نگرانی میں طے پایا۔ اس کے تحت مشرقی دریا یعنی راوی، بیاس اور ستلج بھارت کو، جبکہ مغربی دریا سندھ، جہلم اور چناب بنیادی طور پر پاکستان کو الاٹ کیے گئے۔ پاکستان کے 80% قابل کاشت رقبے کا انحصار انہی آبی وسائل پر ہے۔ زراعت ملکی جی ڈی پی کا تقریباً 1/4 اور روزگار کا 1/3 فراہم کرتی ہے۔ اسحاق ڈار کے مطابق پاکستان میں 25 کروڑ سے زائد افراد کی زندگی براہ راست ان آبی وسائل سے جڑی ہوئی ہے۔ سندھ طاس کمیشن کا آخری اجلاس مئی 2022 میں ہوا۔ پاکستان کے کمشنر برائے آبی وسائل سید محمد مہر علی شاہ کے مطابق اگست 2023 کے بعد سے ماہانہ اعداد و شمار کی فراہمی مکمل طور پر رک چکی ہے۔ گزشتہ سال سے چناب میں پانی کے بہاؤ میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ دیکھا گیا اور پاکستان نے 4 مرتبہ بھارتی ہم منصب کو خط لکھا مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ مرالہ بیراج پر بھارت نے نچلی سطح کے آؤٹ لیٹس دوبارہ کھولنا شروع کر دیے ہیں، جس سے ذخائر خالی اور بھرنے کا عمل من مانے انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چناب بیاس لنک منصوبے کے تحت 19 لاکھ ایکڑ فٹ پانی چناب سے موڑنے کا منصوبہ زیر غور ہے، ایک ایسا اقدام جو معاہدے کی تمام شقوں سے متصادم ہے۔ لیکن یہ صرف اعداد و شمار کی کہانی نہیں۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے حال ہی میں ایک تقریر میں اقبال سولنگی کا ذکر کیا، ایک ایسا کسان جس کا خاندان 7-8 نسلوں سے زمین کاشت کرتا آیا تھا۔ 2010، 2012 اور پھر 2022 کے سیلابوں نے اس کی زمین اور روزگار مکمل طور پر تباہ کیا۔ آج اقبال سولنگی کھیتی چھوڑ کر کراچی میں مزدوری کرنے پر مجبور ہے۔ یہ کہانی صرف ایک فرد کی نہیں، یہ پاکستان کے لاکھوں کسانوں کی کہانی ہے جن کا مستقبل دریائے سندھ کے بہاؤ سے جڑا ہوا ہے۔ قانونی سطح پر بھی پاکستان نے اہم پیش رفت کی ہے۔ 2016 میں پاکستان نے عدالت ثالثی سے رجوع کیا اور 2025 اور 2026 میں 2 اہم فیصلے پاکستان کے حق میں آئے۔ عدالت نے واضح کیا کہ بھارت کی عدم شرکت کارروائی کو غیر مؤثر نہیں بناتی۔ معاہدہ معطل کرنے کا اعلان عدالت کے دائرہ اختیار کو ختم نہیں کرتا اور فیصلہ حتمی اور پابند ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ صرف 2 ممالک کا معاملہ نہیں۔ اگر ایک طاقتور بالادست ریاست یک طرفہ طور پر بین الاقوامی آبی معاہدہ معطل کر سکتی ہے تو دنیا کے تمام زیریں ممالک، چاہے وہ میکانگ کے کنارے ہوں یا نیل کے خطرے میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی حکام صرف اسے اپنا مقدمہ نہیں بلکہ عالمی اصولوں کا مقدمہ قرار دے رہے ہیں۔ دریائے سندھ ہزاروں سالوں سے بہہ رہا ہے، اس نے سلطنتوں کو بنتے اور بگڑتے دیکھا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ یہ دریا زندہ رہے گا یا نہیں، بلکہ سوال بین الاقوامی معاہدے، قانون کی حکمرانی اور 25 کروڑ انسانوں کے حق زندگی کا ہے۔ یہ صرف پانی کی کہانی نہیں، یہ بقا کی کہانی ہے۔